الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا ہے کہ انسان دنیا میں جا کر یہ کام کرے گا، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یعنی کہ اگر کوئی برا کام کسی کے مقدر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کرے گا تو پھر اسے اس کی سزا کیوں دی جاتی ہے؟ تو سب سے پہلے جان لیجئے کہ مسئلہ تقدیر ان مسائل میں سے ہے جن کے متعلق بحث کرنا شرعاً منع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب پر اس حالت میں نکلے کہ وہ مسئلہ تقدیر پر بحث کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ کر اس قدر غصے میں آ گئے کہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر کسی نے انار کے دانے نچوڑ دیے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں اس کا حکم دیا گیا ہے یا تم اس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو؟ قرآن کی بعض آیات کو بعض کے ساتھ ٹکراتے ہو، اسی وجہ سے تم سے پہلی امتیں ہلاک ہو گئیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کو دیکھا کہ وہ مسئلہ تقدیر پر بحث کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے ان کو خبردار کیا، اس طرح سے ان کو متنبہ کیا، جبکہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر بیان کیا ہے کہ ہم نے خیر و شر کا راستہ دکھا دیا ہے لوگوں کو، اور انہیں یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ جس راستے کو چاہیں اختیار کریں۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، سورۃ الدہر آیت نمبر 3 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے اس کو یعنی کہ انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، خواہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، سورۃ البلد آیت نمبر 10 ہے، وہدیناہ النجدین۔ ہم نے اسے یعنی کہ انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، یعنی کہ خیر کا راستہ بھی اس کو دکھا دیا ہے اور شر کا راستہ بھی اس کو دکھا دیا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ جس راستے کو چاہے اختیار کرے۔ اور ان آیات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر و شر کے دونوں راستے دکھا دیے ہیں اور اسے عقل و شعور دے دیا ہے کہ اپنے لیے ان دونوں راستوں میں سے جو صحیح راستہ ہے اختیار کر لے۔ اگر انسان سیدھے یعنی خیر و برکت والے راستے کو اختیار کرے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا اور جہنم کے دردناک عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے گا، اور اگر راہ راست کو ترک کر کے ضلالت و گمراہی اور شیطانی راہ پر گامزن ہوگا تو جہنم کی آگ میں داخل ہوگا۔ اللہ عز و جل نے جو تقدیر لکھی وہ اس لیے لکھ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، وہ ہر ایک کے بارے میں جانتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ انسان دنیا میں کیسے رہے گا، کیا کرے گا، اس کا انجام کیا ہوگا، اور جیسے جیسے اللہ عز و جل نے انسان کی تقدیر میں لکھ دیا ہے وہی چیز وقوع پذیر ہوگی، وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ لیکن یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ اللہ عز و جل نے ہماری تقدیر لکھ دی ہے لیکن ہمیں تقدیر کے تابع نہیں کیا ہے۔ یہ کہیں نہیں کہا کہ جو تمہاری تقدیر میں لکھا ہے وہ تم کرو، بلکہ اللہ عز و جل نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جو تمہیں تمہارا رب حکم دیتا ہے، تمہارا رسول حکم دیتا ہے، وہ کرو۔ تو اس لیے تقدیر کے اوپر اس طرح سے اعتراض کرنا کہ جو تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے وہی وقوع پذیر ہوگا تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ گویا کہ کوئی اپنے آپ کو گناہ کرنے کا ایک جواز فراہم کرنا چاہتا ہے کہ بھائی میں نے اس لیے کر لیا کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، حالانکہ جو انسان کی تقدیر میں لکھا ہے انسان نہیں جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، لیکن اس کی تقدیر میں تو یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تقدیر کے مسئلے کے اوپر اس طرح سے اعتراض نہ کریں بلکہ ہم شریعت کے اوپر عمل کریں۔ اگر ہم خلاصہ کلام بیان کرنا چاہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل و اکمل ہے، اس سے کوئی بھی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے اس نے ہر انسان کی تقدیر دنیا میں آنے سے پہلے ہی لکھ دی ہے کہ یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، لیکن انسان سے اختیار، عقل اور شعور کو سلب نہیں کیا، انسان کو اختیار بھی دیا ہے، عقل و شعور بھی دی ہے، بلکہ اس کی رہنمائی کے لیے اللہ عز و جل نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی مبعوث کیا ہے جو اس کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، جو انسان کو جہنم کے عذاب سے، حساب کتاب سے، قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے ڈراتے ہیں۔ اس کے باوجود جب کافر اپنے کفر پر اور طغیان پر اڑا رہتا ہے،
فاسق اپنے فسق و فجور سے توبہ نہیں کرتا تو اس کے ان برے اعمال پر اگر اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے تو اس میں اعتراض کرنے کی یا اس پر اعتراض کرنا بالکل ہی ایک نامعقول بات معلوم ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم شریعت کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے اور اس کے وساوس سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔